18 سال گزر گئے، اللہ کا پاک پیغمبر ایوب علیہ السلام بیمار ہے، مال چھن گیا، اولاد ساری فوت ہو گئی، سارے لوگ چھوڑ گئے، کیونکہ مشرک ہوتے بھی ایسے ہی ہیں، وہ تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ کمزور پڑ جائے۔ آپ تنے تنہا ہیں، لیکن وفادار بیوی، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے آپ کی خدمت میں کمی نہیں کی۔ تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ جہاں آپ کو صبر دلاتا ہے، وہاں عورتوں کو خاون کی خدمت کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ یہ نہیں کہ خاون جب مال لوٹا رہا ہو، کاروبار چل رہا ہو، پھر تو آپ ہنسی خوشی رہیں، اور اگر حالات بدل جائیں تو بیوی خاون سے نظریں پھیر لے۔ نہیں، اگر وہ بیمار بھی پڑ جائے تو وفادار عورت پھر بھی خاون کی خدمت میں کمی نہیں کرتی۔ یہ بیوی لگی ہوئی ہے۔ تاریخ میں 2 نام ذکر کیے گئے ہیں اس خاتون کے، ایک نام ہے لیا، اور دوسرا نام مفسرین نے ذکر کیا ہے رحمت۔ کیا نام ذکر کیا ہے؟ واقعی یہ رحمت بی بی تھی۔ اس کا ایک نام کیا ہے؟ رحمت۔ تو یقیناً یہ کسی رحمت سے کم نہیں ہے۔ جب خاون اتنا بیمار ہو کہ چلنے پھرنے کے بھی لائق نہ ہو، یہ سہارا دے اور قضائے حاجت کے لیے لے جائے، جب وہ حاجت سے فارغ ہو پھر یہ آئے اور آپ کو ہاتھ دے کے اٹھا کے گھر لے آئے، سارا دن خدمت بھی کرتی ہے، کھانے کا بھی انتظام کرتی ہے، اور جب گھر میں کچھ نہیں ہے تو بائیں دائیں سے جا کے کچھ خوراک بھی آپ کے لیے مہیا کرتی ہے، اور ہر وقت آپ کے علاج کی بھی فکر میں لگی ہوئی ہے کہ میرا خاون کس طرح صحت مند بن جائے۔ یقین کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا تو ساری کی ساری مال و متاع ہے، لیکن انسان کا بہترین اثاثہ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین متاع اثاثہ سرمایہ نیک اور صالح بیوی ہے۔ سعادت کی 4 نشانیاں ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں ایک یہ ہے نیک پارسا اور فرما بردار عورت کا مل جانا بھی سعادت مندی کی ایک علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیوی رحمت بن کر نام بھی رحمت اور کام بھی رحمت والے کرتی جا رہی ہے، خدمت کرتی جا رہی ہے۔ اللہ، ایک دن وہ وقت بھی آیا، بیماری کے دوران چلتی جا رہی، راستے میں دن نہ ہو سال نہ ہو 18 سال گزر جائیں، یہ کوئی آسان کام ہے؟ شیطان راستے میں طبیب بن کے بیٹھا کہیں، اس نے دیکھا کہ کوئی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم بیٹھا ہوا ہے، فوراً آ کے کہنے لگی، او طبیب، میرا بیمار شوہر بھی کئی سالوں سے پڑا ہے، اگر تو کوئی دوا تجویز کر دے، علاج کر دے، تیرا بھلا ہو۔ آپ کوئی علاج کر دے؟ تو ابلیس کہنے لگا، طبیب تھا نا، انہیں کیا معلوم تھا یہ خبیث کون ہے، کہنے لگا علاج میں فری میں کر دوں گا، مفت کچھ بھی نہیں لوں گا، بس ایک شرط یہ ہے۔ تاریخ میں یہ دونوں لفظ آپ کو ملیں گے،
جب خاون شفا یاب ہو جائے تو اتنی بات کہہ دے کہ شفا مجھے اس حکیم نے دی ہے. ایک اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان نے کہا جب آپ کا خاون ٹھیک ہو جائے تو صرف میرے نام کا ایک بکرا دے دے. میرے نام کا کیا دے دے؟ ایک بکرا دے دے، بس ٹھیک ہو جائے تو میرے نام کا. اور اس نے اپنا نام بتایا حارث. حارث کے نام کا ایک بکرا دے دے. رحمت بی بی نے باتیں تو سنی، کہنے لگی یہ ساری باتیں میں جا کے اپنے اس بیمار خاون کے سامنے پیش کروں گی، وہ کیا رائے دیتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں. گھر آئی، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں. پوچھا آج کہاں جانا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی ایک حکیم دیکھا، آپ کی بیماری کا علاج اور اس کے لیے نسخہ بھی بتانے کا کہا، ان 2 شرطوں پر. جب یہ بات کہی اس وقت ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ او اللہ کی بندی، اتنا عرصہ توحید کے گھر میں رہی ہے اور موحد اعظم کی بیوی ہے اور تو نے ان جملوں پہ غور نہیں کیا. حالانکہ بی بی رحمت بی بی نے نہ اس کی بات کی تصدیق کی تھی، نہ اس پہ عقیدہ رکھا تھا، نہ کہا تھا کہ ہم ایسا کریں گے. صرف بات لے کر کیا کر دی، خاون تک پہنچا دی. اور اس میں کوئی شرک اور کفر کی بات بھی نہیں تھی، صرف بات پہنچائی. لیکن ایوب علیہ السلام کا مقام اور مقام توحید میں آپ فنا تھے تو کہنے لگے سن لیجئے، اگر میں صحت یاب ہو بھی گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے ماروں گا. اللہ اکبر. بیوی کو یہ کہا اور ادھر رو پڑے اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگے اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اور سورۃ الانبیاء میں قرآن کہتا ہے، کہنے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. عجیب بات، قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کا رب کی طرف سے آزمائش پہ صبر کی بھی انتہا ہے. ایک لفظ بھی نہیں ارشاد فرمایا اللہ مجھے شفا دے دے، مجھ سے یہ بیماری دور کر دے. یہ لفظ پورے قرآن میں نہیں. دعا کی ادب کا یہ پہرایا رکھا اور یہ آپ کی شان کے بالکل لائق ہے. کیوں؟ تاریخ نے لکھا ہے، امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اور تفسیر در منصور میں بھی ہے کہ ایک روز بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے تو مستجاب الدعوات ہے، تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو 18 سال ہونے کو ہیں، گڑ گڑانا، دعا کر کے اللہ یہ بیماری دور کر دے، یہ مصیبتیں آزمائش ختم کر دے. کہنے لگے دعینا، او میری بیوی چھوڑ دے، 70 سال ہم نے نعمتوں میں گزارے ہیں، اب کم از کم 70 سال تو تکلیف پہ صبر کرنے دینا. 70 سال ہم نے کس میں گزارے ہیں؟ نعمتوں میں گزارے ہیں اللہ. اب مزہ تو تب ہے کہ کتنا صبر ہونا چاہیے. 70 سال صبر ہو تکلیفوں. اور ادھر لفظ
یہ نہیں فرمایا اللہ مجھ سے بیماری دور کر دے، صرف اتنا ہی کہا مسنی الضر، اللہ مجھے بڑی تکلیف